امام اعظم ابو حنیفہ کی کرامت دیکھیں، اس بندے کی ولایت دیکھیں۔ ان کے پاس کچھ مہمان آئے، قریب اس زمانے کا دودھ کی ایک دکان تھی، آپ کو مثال سمجھانے کے لیے ہوٹل کہہ دوں، جیسے کوئی مہمان آئے بھائی سے پاپ کے پاس تو وہ کہیں بھی چائے منگوا لو۔ اس زمانے میں دودھ ہوتا تھا، خالص لوگ تھے، خالص اکرام کرتے تھے، تو انہوں نے دودھ کی 2-4 پیالی جو اس زمانے کی تھی وہ منگوائی۔ اب اندازہ لگائیں امام صاحب کے مہمانوں کے پاس جو بچہ لے کر آیا، وہ دودھ ہوٹل کا نوکر اس بچے کو امام صاحب نے آتے دیکھا، بیٹھتے دیکھا اور دودھ کی پیالیاں رکھتے دیکھا اور جاتے دیکھا، اور جب وہ واپس وہی دودھ پی لینے کے بعد اٹھا کے لے گیا تو امام صاحب نے اسے پیسے بھی دیے اور فرمایا بیٹا کیا نام ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام ہے یعقوب۔ کہا کون سا یعقوب؟ کہا وہ میں ابراہیم کا بیٹا، وہ ابراہیم کچھ دنوں پہلے فوت ہوئے اور آپ نے جنازہ پڑھایا اور یوں۔ اچھا 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 اچھا، آپ تو یتیم ہو بیٹا؟ کہا جی ہاں، اماں نے مجھے اس ہوٹل پہ بٹھا دیا ہے تاکہ گھر کا کچھ کاروبار بھی تو چلتا رہے، تو میں یہاں ہوٹل پہ کام کرتا ہوں۔ بیٹا کیا ملتا ہے؟ کہا 1 ہفتے کا مجھے 2 درہم ملتے ہیں۔ کہا پورا ہفتہ آپ کماتے ہو، یہ 2 درہم دیتے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ کہا بیٹا اس سے اچھی چیز بتاؤں، میرے پاس دین پڑھنے آ جاؤ، میں تمہیں 1 ہفتے کے 2 درہم میں دوں گا، بلکہ 2 کے بجائے 3 لے لینا۔ بچے کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے پیالیاں وہاں پھینکی، کہا استاد جی السلام علیکم، ادھر آ کے پڑھنے بیٹھ گیا۔ اور جب ہفتہ پورا ہو امام صاحب نے 3 درہم دیے، اس نے جا کے ماں کو دیے۔ ماں نے کہا بیٹا واہ کیا بات ہے، ہوٹل والا تو بہت اچھا ہے۔ اب بیٹے نے تفصیل نہ بتائی، ماں ہوٹل والے کا شکریہ ادا کرنے ہوٹل پہنچ گئی۔ مائی صاحبہ کیسے آئی؟ آپ نے میرے بچے کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ یتیم بچہ تھا، آپ نے اس پر رحم کیا، اللہ آپ کو رزق وسیع عطا فرمائے، آپ نے بہت اچھا کیا ہے۔ ہوٹل والے نے کہا اماں جان آپ بھولتی ہیں، آپ کا بچہ مجھے چھوڑ کے وہ اس مولوی کے پاس گیا ہوا ہے، وہ تو مولوی صاحب کے پاس بیٹھا ہے، اس نے کچھ دیا ہوگا۔ اچھا آپ نے نہیں دیا؟ کہا جی نہیں۔ وہ امام صاحب کے دربار میں آئی، اس یعقوب بچے کی ماں، وہ آ کے کہتی ہے مولوی صاحب کیوں میرے بچے کی زندگی برباد کرتے ہو؟ تم نے تو اوپر نیچے ہو جانا ہے، کچھ ادھر ادھر ہو جانا ہے، میں ایک بیوہ خاتون ہوں اور یہ میرا بچہ یتیم ہے، بڑا بیٹا ہے، پورے گھر کا رکھوالا ہے، تم چھوڑ دو اسے۔ امام صاحب نے منت بھی کی، اس نے نہیں مانی، اس نے پکڑا اور وہاں ہوٹل پہ پہنچا دیا۔ امام صاحب کے ایک دن بعد پھر مہمان آئے تو اتفاق سے وہ بچہ پھر دودھ دینے آیا۔ امام صاحب نے کہا بیٹا میرے پاس بیٹھ جا، تو بہت عقل مند ہے، میں نے تیرا اٹھنا بیٹھنا دیکھا ہے، اب تو اس سے بہت دین کا کام لے گا، تو بیٹھ جا، میں تجھے 5 درہم دوں گا ہفتے کے، بیٹھ جا۔ بچہ بیٹھ گیا۔ اگلے ہفتے 5 درہم پہنچے گھر، وہ ماں پھر امام صاحب کے پاس آئی، آپ نے میرے بچے کو گمراہ کیا، آپ نے پھر اٹھا لیا، آپ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ اب امام صاحب پھٹ پڑے، فرمایا اماں اسے اپنا بیٹا سمجھتا ہوں، یہ بہت ذہین ہے، اماں مہربانی کر اسے دین پڑھنے دے۔ وہ کہنے لگی اچھا میں پڑھنے دیتی ہوں، لیکن دیندار تو بھوکے مرتے ہیں، یہ کھائے گا کہاں سے؟ اللہ اکبر، قربان جائے امام اعظم ابو حنیفہ کی کشف پہ، اللہ نے اس وقت کھول دیا امام صاحب پہ۔ ولایت دیکھیں اس بندے کی، نظر آیا کہ بچہ کیا بنے گا، تو امام سے فرمانے لگے اماں ایک بات کہتا ہوں میرا اعتبار کرنا۔ ہاں مولوی صاحب بتائیں۔ کہ ایک وقت آئے گا شاید وہ کھانا بادشاہوں کو نہ ملے جو اس بچے کو ملے گا۔ ماں یہ بات سن کے چپ کر کے چلی گئی۔ اس بچے نے امام صاحب سے پڑھا ہے، پڑھ پڑھ کے وہ علوم حاصل کی ہیں، آج دنیا اس بچے کو قاضی ابو یوسف کے نام سے جانتی۔ محدث جلیل امام شافعی کا استاد ہے۔ امام شافعی نے امام ابو یوسف کے سامنے گھٹنے ٹیک کے علم حدیث پڑھی ہے۔ امام شافعی امت کا اتنا بڑا امام، امام شافعی امام ابو یوسف کا بھی شاگرد ہے، امام محمد کا بھی شاگرد ہے، اور امام شافعی نے امام محمد سے وہ چیزیں پڑھی ہیں جن کو امام ابو حنیفہ نے بھی پڑھایا تھا اور امام ابو یوسف نے بھی پڑھایا ہے امام محمد کو۔ حسن التقاضی فی مناقب ابو یوسف القاضی پڑھیے، وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف نے امام محمد کو پڑھایا،
امام محمد نے پھر امام شافعی کو پڑھایا. امام شافعی رحمہ اللہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے فرمایا ہے میں نے اتنے علوم پڑھے ہیں ان لوگوں سے کہ اگر انہیں اونٹ اٹھائیں تو اونٹ نہیں اٹھا سکتے. یہ قاضی ابو یوسف ایک روایت میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا استاد ہے. امام احمد بن حنبل امت کے 4 بڑے اماموں میں 2 بڑے اماموں کا استاد امام قاضی ابو یوسف. یہ وہ بچہ ہے جو امام صاحب کے پاس دودھ دینے آتا. دنیا یعقوب بن ابراہیم کے نام کو بھول گئی, قاضی ابو یوسف کا نام آج بھی گونج رہا ہے. کتاب الخراج اس بندے کی اٹھائیں عقل دنگ رہ جاتا. وقت کے بڑے بڑے حکمران اس کے دروازے پہ حاضری دے کے کہتے ہیں حضرت ہمیں ایک مسئلہ تو بتا دیں, ہمیں ایک مسئلہ سمجھا دیں, دنیا نہیں جواب دے سکتی. وقت کے بادشاہ نے اپنی بیوی سے گفتگو کرتے ہوئے ایک دن محبت میں آ کے ایک جملہ کہہ دیا کہ تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے, اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے. بیوی بہت پریشان ہوئی. دنیا کے مولویوں نے کہہ دیا بیوی چھوٹ گئی. امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا جی نہیں, اس لفظ سے بیوی نہیں چھوٹی. بادشاہ تو بعد میں آتا, مولوی پہلے گلے پڑ گئے. دلیل کا اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ فرماتے ہیں چاند سورج ستارے میں نے بنائے, انسان بھی میں نے بنایا, ان سب سے خوبصورت میں نے انسان بنایا ہے. کہ جب رب نے فرما دیا خوبصورت ہے, تمہیں نظر آئے یا نہ آئے اللہ کے فرمان پہ عمل کرو, لہذا طلاق نہیں ہوئی. ایک وقت آیا اس کے علوم پر, اس کی قابلیت پر, اس کی حیثیت پر, اس کی صلاحیت پر یہ فیصلہ ہوا کہ پوری دنیا اسلام کا چیف جسٹس جس کو بنائے وہ امام قاضی ابو یوسف ہوگا. اور جب قاضی ابو یوسف کو چیف جسٹس بنایا گیا اور یہ قاضی القضات بنے اور فیصلہ کرنے بیٹھے, ایک دن ان کے پاس پستہ, فالودہ, بادام, اس طرح کے کوئی خاص مغزیات کی چیزیں آئیں, اور جب ان کے سامنے پیش ہوا تو یہ کھانے لگے. بادشاہ نے کہا حضرت آپ کھائیے, آپ کو روزانہ ملے گا. یہ وہ غذائی مواد ہے جو ہم بادشاہوں کو بھی کبھی کبھی ملتا ہے. یہ جملہ سننا تھا امام قاضی ابو یوسف کی آنکھوں میں زاروں قطار آنسو آ گئے, رونے لگے. بادشاہ نے کہا حضرت اس جیسے کھانے دیکھ کے لوگ خوش ہوتے ہیں, آپ رو رہے ہیں. اور یہ بندہ کہہ رہا ہے رحمہ اللہ علی استاذی, رحمہ اللہ علی استاذی. کیا بات, کیا مطلب؟ کہا اللہ میرے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات پر رحمت کرے, آج وہ دنیا میں نہیں ہے. میری اماں نے اسے میرے پڑھتے وقت کہا تھا, ابھی مجھے 4تھا دن تھا, 5واں دن تھا, میری اماں نے کہا تھا مولوی صاحب تو اس بچے کو پڑھا رہا ہے, یہ بھوک مر جائے گا, کھائے گا کہاں سے؟ میرے استاد نے میری امی کو کہا تھا اے اماں جان میرے اوپر اعتماد کرنا, میں اللہ سے اعتماد کر کے کہہ رہا ہوں یہ بندہ وہ چیزیں کھائے گا جو بادشاہ بھی نہیں کھائیں گے.